بزرگان محترم اور میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کے عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، گزارشات سے قبل حسب معمول سابق اپنی نیتوں کا استحضار کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی رکھیں کہ ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہی میری زبان میں وہ طاقت ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی بات کہہ سکوں جو میرے بس میں ہو۔ کہلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، پھر اللہ ہی کے چاہنے سے ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن جس کے اندر جیسی طلب ہوگی، جس کے اندر جیسی تڑپ ہوگی، جس کے اندر جیسا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دیں گے۔ اس لیے کسی بھی دینی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے نیتوں کا ضرور استحضار کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن نیت عطا فرمائے، فساد نیت سے اللہ میری آپ کی اور ہر ایک ایمان والے کی ہر ایک عمل سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم سب مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چونکہ یہ اصلاحی مجلس ہے، اس کا نام اصلاحی مجلس دیا جاتا ہے۔ آج ہر ایک ایمان والے کو ہر ایک چیز کی فکر ہے سوائے اپنی اصلاح کے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی فکر نصیب فرمائے، ہماری ساری محنتیں، ساری کوششیں، ساری جد و جہد، جتنی بھی محنتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری ظاہر کے اعتبار سے ہیں، اور ہمارے اندرون کے لیے، ہمارے باطن کے لیے الا ماشاء اللہ ہم میں سے کسی ایک کی محنت ہو، چند ایک کی محنت ہو ہمارا اندر اس کے لیے، وگرنہ ساری کی ساری محنتیں ہمیں وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہیں کہ میرے سر سے لے کر کے پاؤں تک میرا، میرے بچوں کا، یا یوں کہہ لیجیے سارے معاشرے کا ظاہر درست ہو جائے۔ ہماری ساری محنتیں اسی کے لیے ہیں۔ میرا کپڑا اچھا ہو، میں پہننے کے اعتبار سے بہت خوبصورت نظر آنا چاہیے، لوگ کہنے چاہیے کہ اس نے تو بہت بڑے برانڈ والے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے تو اس برانڈ کے شوز پہن رکھے ہیں، اور پھر یہ تو فلاں ریسٹورنٹ فلاں جگہ پر جا کر کے جو ہے نا بڑے بڑے 5 سٹار اور 7 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلوں میں کھاتا ہے۔ ساری محنتیں، ساری جد و جہد اسی ظاہر کے جسم اور ڈھانچے کو بنانے کے لیے ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے ظاہر کو سکون ملے، اچھا کپڑا پہنوں تو سکون ملے، اچھا کھانا کھاؤں تو میری خواہشات پوری ہوں۔ یہ ساری محنت اسی کے لیے۔ لیکن میرے ایمان والے بھائیوں، ایک ایمان والا دنیا میں اپنے ظاہر پر محنت کرنے کا زیادہ مکلف نہیں ہے بمقابلہ اس کے باطن کے۔ ایک ایمان والے سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ ظاہر کی بھی فکر کرے، لیکن ایک ایمان والے سے جس چیز کا اصل مطالبہ ہے اور جس چیز کی اصل فکر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمان والے کا باطن درست ہونا چاہیے، ہم اندر سے بنے ہوئے ہونے چاہیے، ہمارا اندر ایسا ہونا چاہیے جیسا اللہ کے نبی چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ جب باطن پر محنت ہے ہی نہیں، ساری محنت ظاہر پر ہے، تو ہم ظاہر کے اعتبار سے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ہم سب کا باطن، اللہ ہم سب کو معاف کرے، باطن کا ایک مرض نہیں، سینکڑوں امراض ہمارے اندر ہیں، باطن کے سارے مرض ہمارے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی پاکیزگی کے حوالے سے اتنے ارشادات فرمائے ہیں کہ ایک مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے، اور دل ایسی چیز ہے جس سے میرے دل کے بارے میں آپ نہیں جانتے، آپ کے دل کے بارے میں میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بے شمار جگہوں پر اس بات کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی اس پہلو سے سوچا
کہ اگر میرے اس دل کے اوپر، میرے اس جسم کے اوپر یہ کپڑے بہت خوبصورت ہیں، اس میں کوئی عیب والی بات بھی نہیں ہے، اگر نیت اچھی ہے تو اچھے کپڑے پہننا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، آرام دہ کپڑے پہننا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں وہاں پر بھی یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ میں نے جیسے نیت کے تعلق سے فرمایا نا کہ ایک آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے لیکن اگر اس میں اللہ نے اس کو دیا ہے، مال دے رکھا ہے، وہ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اسباب دے رکھے اللہ نے، تو اچھا کپڑا پہننا کہ میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن اس لیے پہننا کہ لوگ مجھے یوں کہیں کہ یہ تو بہت مالدار ہے، اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو یاد رکھیں کل قیامت میں تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو پھر ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو ایک مومن کا دل ایک دوسرے مومن ایمان والے کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر اس کو ارشاد فرمایا، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں اس بات کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے شاذ و نادر ہی کسی کا ایسا دل ہو جیسا کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر؟ ہم سب اصلاح کی نیت سے یہاں آئے نا، اصلاحی مجلس کے عنوان سن کر سب یہاں آئے نا، اور اس کے اثرات پتہ ہے کتنے پڑتے ہیں دلوں کی خرابی کے، کہ میرے دل میں اگر ایک ایمان والے کے تعلق سے کچھ فساد ہے، برائی ہے، تو یاد رکھیں اس کے اثرات فرد کے فرد پر نہیں، فرد کے پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ایک ایمان والے کے تعلق سے؟ کیا ہے؟ سوائے حسد کے، سوائے کسی کے تعلق سے بغض کے، سوائے کینے کے، سوائے نفرت کے، ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی صفائی کے اعتبار سے ایک موقع پر اتنی بہترین چیز ارشاد فرمائی کہ وہ سننے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کاش کہ ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں، لیکن وہ دل بنیں گے کیسے؟ اس کے لیے کچھ مجاہدہ اور کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ ہم ظاہر کے سنوارنے کے لیے بھی تو محنت کرتے ہیں نا، اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے بھی تو محنت کرتے ہیں نا، تو پھر کیا بات ہے کہ اپنے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے ہم محنت نہیں کرتے؟ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی مجلس لگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، ابھی ایک شخص آنے والا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، روایات میں کچھ فرق ہے الفاظ کا، کہ ایک آدمی اس کے ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں، وہ آئے اور وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، سب نے آتے ہوئے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام فرما رہے تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے ان کو دیکھ لے۔ تو بہرحال اس واقعے کو مختصر کرتے ہوئے میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی وہ رات کو ان کے پاس پہنچے اور یوں کہا کہ میرے والد کا مجھ سے کچھ جھگڑا ہوا ہے، میں رات کو آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر قیام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں نہیں رک سکتا تو آپ کے یہاں، چونکہ صحابہ کرام ویسے بھی ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو گھر میں رکھنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو ان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہے انہیں دیکھ لے، تو وہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسا ان کا کیا عمل ہے، کس بنیاد پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے یہ فرمایا۔ وہ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ہو سکتا ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آہوزاری کرتے ہوں گے، رات کو دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ سے روتے دھوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ایسا کوئی عمل ہو، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات کو ان کے گھر رکے، معمول کے مطابق انہوں نے عشاء پڑھ کر کے سوئے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا، صبح اٹھ کے معمول کے مطابق نماز پڑھی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے، رات تو ان کی ویسے ہی گزری جیسے کہ عام رات ہے، کوئی مسئلہ ایسا نظر تو آیا نہیں، آخر کیا معاملہ ہے۔ نکلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے والد سے میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے یہ سنا تھا، تو میں اس تتبع میں تھا، جستجو میں تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ آخر کیا وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے تعلق سے یہ فرمایا۔ تو روایت میں آتا ہے، تو اس صحابی رسول نے یہ جواب دیا
کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں جس کے تعلق سے میرا شرع صدر ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے میرے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ بات یہ ہے کہ میرا دل ہر ایک ایمان والے کے اعتبار سے، ہر ایک ایمان والے کے تعلق سے میرا دل صاف ہے، ہر ایک برائی سے میرا دل صاف ہے۔ تو اس پیمانے پر، اس کسوٹی پر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میں تو واعظ ہوں بھی نہیں، میں مقرر ہوں بھی نہیں، اس لیے یہ تو ایک دعوت فکر ہے، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اس کسوٹی پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو جنت کی بشارت دی ہے، اور صحابی رسول اپنے تعلق سے یوں فرماتے میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے لیکن اتنا عمل ضرور ہے کہ میرا دل ہر ایک ایمان والے کے اعتبار سے پاک اور صاف۔ تو یہ کسوٹی ہوئی، یہ پیمانہ ہوا، تو اس پیمانے پر میں اور آپ اپنے دل کو دیکھیں، ہمارا دل کیا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ معاف کرے ایسی نوبت ہے آج، دوسروں کو تو چھوڑیے، پرائے کو تو چھوڑیے، پڑوسیوں کو تو چھوڑیے، ایک بھائی اپنے بھائی کے تعلق سے اس کا دل صاف نہیں۔ ایسے معاشرے بنیں گے، ایسے ہماری اصلاح ہوگی، ایسے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، ایسے ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت آئے گی۔ جس دل میں فساد ہو، جس دل میں کینہ ہو، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں نفرت ہو، جس دل میں حقارت ہو کہ یہ اس قبیلے کا، یہ اس خاندان کا، یہ ویسا اور یہ ایسا، اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ یاد رکھیں، نہیں، اللہ کی محبت ایسے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی محبت تو پاک صاف دلوں میں آئے گی، اور دل اور پاک صاف کس کا ہوگا؟ جو اس کے لیے کچھ محنت کرے گا، جو اس کے لیے کچھ مجاہدہ کرے گا۔ اور دلوں کی پاکی اور دلوں کی صفائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جانتے ہو کہ دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ من جملہ اسباب کے بہت بڑا سبب دلوں کی صفائی میں دو چیزوں کا ہے، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے ذکر، اور بعض روایات میں موت کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اب ان تین چیزوں کو بھی اگر دیکھ لیں، ہمارا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے، تلاوت کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے، کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب رمضان المبارک آیا تو رمضان المبارک میں پھر ایک ماحول ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے قرآن پاک پڑھنے کا ایک ماحول بن جاتا ہے، لیکن کیا یہ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے ہے؟ یہ صرف قرآن رمضان میں پڑھنے کے لیے ہے؟ اور بہت سی مرتبہ تو جب افسوس ہو جاتا ہے، افسوس کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب ختم رمضان المبارک پر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کتنے قرآن پڑھے، تو اس وقت یوں کہا جاتا ہے کہ ابھی 2 پارے باقی ہیں۔ اگر رمضان میں بھی ہمارے قرآن کا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ یہ ہو، اور میں پورے وثوق کے ساتھ ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، اب آج بھی اس روئے زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کم سے کم میری گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، ایک رمضان میں، رمضان کے ایک دن میں پورا ایک قرآن کریم آج بھی پڑھتے ہیں۔ ایک دن کے اندر، ایک رمضان المبارک کے ایک دن میں پورے ایک قرآن پاک کی تلاوت دن رات کے اندر۔ اب چونکہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں، لہٰذا ہمیں یہ چیزیں سن کر کے بھی ایک اجنبیت سے لگتی ہے۔ بسا اوقات تو بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی تو جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کو، جس سے محبت ہوتی ہے، جس انسان کو جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، بسا اوقات دیکھتے نہیں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، نہ گرمی کا احساس نہ سردی کا احساس، کھڑے کھڑے کئی گھنٹوں تک گزر جاتے، نہیں ہوتا ایسا؟ کسی کے ساتھ باتیں کرنے میں لگے آدھا پون گھنٹہ تو کہیں گیا ہی نہیں، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کسی کی غیبت، کسی کے بارے میں پلان، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اگر مسجد سے نکل کر کے یہ سارے کام کیے، جو کچھ اللہ کے گھر میں آ کر کے نیکیاں کمائیاں تھیں، وہ ساری نیکیاں غارت کر کے، اور اب گناہ کسی کے سر پر لے کے جاؤ اپنے گھروں کے اندر۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے دل بگڑتے ہیں، اور ہم نے اس دل کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ اس دل کے لیے کچھ محنت کرنا ہے، نہ کچھ شوق ہے، نہ کوئی جذبہ ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی میں ان کی ساری محنتوں کا مرکز، ساری محنتوں کا محور صرف اور صرف ان کے قلوب تھے۔ اللہ اکبر، قربان النفوس قدسیہ پر، قربان المقدس صحابہ کی جماعت پر، کہ انہوں نے زندگی ساری پھٹے پرانے کپڑے پہنے، زندگی ساری پاؤں میں چلنے کے لیے جوتے نہیں تھے، لیکن ان کے قلوب کا حال دیکھیے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام ہنستے تھے؟ صحابہ کرام بھی ہنستے تھے؟ تو فرمایا کہ ہاں، صحابہ کرام ہنستے ضرور تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ یہ حالات تھی ان کی۔ ہمارا ایمان، ہمارے قلوب کیا ہے؟ صرف برائیوں کے، گناہوں کے پلندے،
اور ایک گناہ پر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ پر تیسرا گناہ، یہاں تک کہ ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیک کام کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، بسا اوقات نا یہ سننے کو ملتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو کبھی اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ نماز میں دل لگتا کیوں نہیں؟ کہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں دل نہیں لگتا، پڑھنے میں کیوں نہیں لگتا؟ اس پہلو کو کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ موبائل گھنٹہ گھنٹہ دیکھنے میں دل لگتا ہے، قرآن 15 منٹ پڑھنے میں دل نہیں لگتا، آخر کوئی وجہ تو ہے نا اس کی؟ یہ چیز سوچنے والی ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے۔ کرکٹ میچ چل رہا ہو، 2 گھنٹے کرکٹ میچ دیکھ لیں گے، لیکن کیا مجال ہے؟ جیسے یہ مجلس لگی ہوئی ہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ شوق سے تشریف لائے، لیکن کیا بات ہے؟ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیان ہو جائے، اس کے بعد پھر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، یہ بات کب ختم ہوگی؟ کیا معاملہ ہے آخر؟ اللہ کے قرآن کی بات ہو، نبی کا فرمان ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہو، ہے نا، اور اس میں دل نہ لگے اور لہو و لعب میں دل لگ رہا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے، ہماری محنت ظاہر پر ہے، باطن پر محنت ہوئی نہیں، دل بنے نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا حال تو کیا تھا کہ تھوڑی سی بھی ان کے ہاں اگر دنیا کی بات ہوتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، اور ان کے ہاں آخرت کی، جنت جہنم کی ایسی بات کہ زندگی ساری دن بھر اگر وہ بات ہوتی رہی تو ان کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی۔ یہ فرق تھا ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس بات کو بھی تو سوچے کہ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سن رکھی تھی کہ نہیں سن رکھی تھی؟ اللہ کا قرآن ہے نا ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام نے ان میں سے جو خلفائے راشدین یا کبار صحابہ ہیں، بڑے صحابہ، انہوں نے تو فردن نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ ان لوگوں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا کہ ہم جنتی ہیں، لیکن پھر آخر کیا بات تھی کہ یہ صحابہ جنت کی بشارت سننے کے بعد بھی کبھی بھی ایک بھی صحابی کے حالات اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگی ساری پڑھ لیجئے، کسی بھی صحابی کو آپ اپنی آخرت کے اعتبار سے مطمئن نہیں پائیں گے۔ ایک بھی صحابی کو اپنی قبر کے اعتبار سے آپ مطمئن نہیں پائیں گے، ایک بھی صحابی کو اپنے اعتبار سے آپ اپنے ایمان کے اعتبار سے مطمئن نہیں پائیں گے۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ بعد از انبیاء کے بعد روئے زمین پر، تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ ابو بکر گھاس کا ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زندگی ساری قربان کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں جتنے لوگوں کے مجھ پر حقوق تھے میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے، میں ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، وہ کل قیامت میں اللہ ہی اپنے کرم سے انہیں ادا کرے گا۔ وہ ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نزع کے عالم میں جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، سکرات الموت، نزع کے عالم میں ان کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ران پر حضرت عمر کا سر تھا، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے تاکہ میرے اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے۔ یہ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، آج تک بھی غیر ان کا نام سن کر کے ڈرتے ہیں، اور جن کے دور خلافت میں عرب میں نہیں، جزیرۃ العرب سے باہر دور دور تک اللہ پاک نے اس اسلام کو پہنچایا۔ وہ عمر جن کی منشا پر اللہ نے قرآن نازل کیا، آپ جانتے ہیں حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جن کی منشا پر، جن کی چاہت پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منشا ہوئی، حضرت عمر کے دل میں ایک خیال آیا، اللہ کو وہ خیال اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ جو لوگ وہاں پر جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کو لے کے جائے، حرمین کی حاضری اللہ ہر ایک ایمان والے کو نصیب فرمائے۔
تو جو لوگ وہاں جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں اندر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہ آج بھی وہاں وہ نشان موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قدم موجود ہے. جو لوگ جا چکے ہیں وہ اسے جانتے ہیں. تو آپ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے. آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر یہاں نماز پڑھنی چاہیے، یہاں نماز پڑھنی چاہیے، میرا دل چاہتا ہے. حضرت عمر کی اس چاہت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن نازل ہو گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ان کی چاہت ہے، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا کہ آج کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے. کتنا بڑا مقام رکھتے ہوں گے حضرت عمر اللہ کے نزدیک کہ ان کی چاہت پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. اسی طریقے سے پردے کے حکم جب نازل ہوا تھا، پردے کا حکم جب نازل ہوا ہے تو اس موقع پر بھی چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے گھروں میں صحابہ آنا جانا کیا کرتے تھے. اس وقت چونکہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ پردہ ہونا چاہیے. حضرت عمر کی اس خواہش پر بس یہ خواہش تھی، قرآن نازل ہو گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ میرا عمر اگر اس کی خواہش یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا اور عام مسلمان صحابہ کا پردہ ہونا چاہیے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ آج کے بعد پردے کا حکم اتر گیا. اسی طریقے سے ایک غزوے کے موقع پر چند قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، کافروں کو. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا ان کا کیا کرنا چاہیے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے یا انہیں قتل کرنا چاہیے؟ تو سوائے حضرت عمر کے سب صحابہ کی یہ رائے تھی، چونکہ یہ اپنے لوگ ہیں لہٰذا اپنے سے مراد مطلب وہی مکہ کے رہنے والے تھے، تو کہا کہ انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. نبی علیہ السلام کی بھی خود کی رائے یہی تھی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر کی رائے تھی کہ نہیں، انہیں فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں بلکہ انہیں قتل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فدیہ لے کے چھوڑ تو دیا لیکن اللہ کا قرآن نازل ہوا اور وہاں پر حضرت عمر کی تائید کی گئی. 10ویں پارے کے اندر آیت موجود ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، آیت ذہن سے نکل رہی ہے، 10ویں پارے میں یہ آیت ہے. وہاں حضرت عمر کی تائید کی گئی کہ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک تھا. اندازہ لگائیے اتنا بڑا مقام رکھنے والے صحابی، لیکن جب نزاع کے عالم میں کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دے تاکہ میرے اللہ کو ترس آ جائے. تو ہم سوچے ذرا ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، ہم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہی دل لے کر کے قبر میں جائیں گے جو آج ہمارے دل ہیں، یہ اسی دل کے ساتھ قبر میں جائیں گے. نفرت، عداوت، بغض، اسی نفرت اور عداوت اور بغض کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ساری دنیا کا بغض اپنے سینوں کے اندر. اللہ نہیں جانتا ہے تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے؟ ایسی نماز پڑھ لینے سے کیا تم اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے ہم؟ اللہ تو سب جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے راز کو اور بھید کو، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات ابھی آئیں گے جن کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے. تو ہمارے پاس نہ تو کوئی بشارت ہے، ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اعمال کی کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی ساری محنت ظاہر پر، اچھا کھاؤ، اچھا پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا انجوائے کرو، ہاں ایک عجیب انجوائے کرو. ہاں انجوائے ضرور کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا. کہیں یہ انجوائے اگر لمٹ سے باہر ہوا، شریعت کی حدود کو پھلانگ کر کے انجوائے اگر کیا تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس انجوائے نے، انٹرٹینمنٹ نے ہمارا بہت بڑا غرق کیا ہے. میں اپنے بڑوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں چونکہ ہمارے بزرگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں. قبل اس کے کہ ہم بہت دور چلے جائیں، اللہ کی قسم قبر رہتے ہوئے ہمیں لوٹ آنا چاہیے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اللہ کی پناہ کے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ کی محبت کے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کی اطاعت کے. کہ زندگیوں کے چین، دنیا کی راحتیں اور آخرت کی جنت کی ساری بشارتیں پتہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جس کا دل قلب سلیم ہوگا. جس کا دل کیا ہوگا؟ قلب سلیم ہوگا. یہ قرآن میں ایک اصطلاح ہے. ہاں
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ۔ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں میں اگر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی جنتی کے دل میں کچھ کینہ، کوئی ایسی برائی رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ، تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ پاک ان تمام کی صفائی کر کے پھر اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ دلوں کا صاف کرنا ایک مومن کی نشانی۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی اعمال ہم کر لیں، اگر دلوں کی پاکیزگی نہیں ہے، دلوں کی صفائی نہیں ہے، تو یاد رکھیں معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اپنے قلوب پر محنت کیجئے، اپنے دلوں پر محنت کیجئے۔ اور دلوں پر محنت کرنا یہی نہیں کہ ہم دل پر محنت کر کے یہ کر لیں کہ کسی کے تعلق سے حسد نہیں ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے، اس کا ایک جزو ہے، ایک شق ہے۔ کسی کے تعلق سے نفرت نہیں ہے، کسی کے تعلق سے حقارت نہیں ہے، کسی کے تعلق سے کینہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ دل کے صاف کرنے کی یہ ہے کہ اس دل میں صرف اور صرف میرے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت، یہ مطلوب ہے کہ ایمان والے سے ہمارے دل میں جگہ محبت کی ہو تو صرف کس کی ہو؟ صرف اللہ کی ہو۔ آج ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اگر ہے بھی تو صرف برائے نام ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور سبحانک اللہم اللہ کی پاکی بیان کریں اور دکان کا حساب کریں، ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کا دھیان کریں اور اللہ معاف کرے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے دنیا کی غلیظ ترین محبتیں، ناجائز عشق، ان کا خیال ہمیں نماز میں آئے اگر اللہ کی محبت دل میں ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک رکوع میں ایسی لذت نصیب ہوگی کہ سر اٹھانے کا بھی جو ہے نا انسان کو دل نہیں کرے گا۔ لیکن ہے کہاں ایسی نماز ہے؟ ہم نے تو کوشش ہی کہاں کی اس طرح کی نماز پڑھنے کی، محنت ہی کہاں کی اس طرح کی نماز پڑھنے کی۔ ابھی تو ہماری نمازیں رسم میں بھی نہیں آئی ہیں چل جائے کہ وہ عبادت بنے۔ ابھی ہماری نمازیں رسم میں بھی نہیں آئی ہیں چل جائے کہ ہماری نمازیں عبادت بنے۔ نہ اللہ کے قرآن کے پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ نماز کے پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ نیک کام کرنے میں دل لگتا ہے، اور دوسرے لہو و لعب میں اور اوٹ پٹانگ میں اللہ معاف کرے یہاں تک کہ ناجائز اور حرام کاموں میں ہمارا دل خوب لگتا ہے، لیکن جہاں پر اطاعت کی بات آتی ہے اور وہاں پر ہمارا دل نہیں لگتا۔ یہ دل کے بگڑا ہونے کی علامت ہے۔ اور جب دل پر محنت کریں گے تو یاد رکھیے گا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی پلٹنا شروع ہوگی۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ ایک وقت وہ بھی آئے گا آپ کو یہ لگنے لگے گا، آپ کا دل آپ سے کہے گا کہ آج تک زندگی جو تو نے گزاری ہے نا صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کیا ہے۔ یہ مجھ حقیر کا یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، کوشش کر لیجئے ذرا اس پہ غور کرنے کی۔ ایک مرتبہ اللہ کی محبت کا مزہ چکھ کے تو دیکھیے، اللہ کی محبت کی طرف آ کر کے تو دیکھیے، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مجاہدہ کر کے تو دیکھیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے دماغ کو ذرا سمجھائیے کہ دنیا کی محبتوں کے خاطر جا بجا پھرنا، دنیا کی محبتوں کے خاطر اپنے دل کو توڑنا، توڑ کر کے توڑنا، ملا کیا آخر؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ بھی ناراض اور دنیا والے بھی ناراض، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ پاک انہی لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ یہ وعدہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں نا کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی جس کو ہم نے اللہ کو ناراض کر کے راضی کیا تھا اللہ اسی کے ہاتھ سے ہمیں ذلیل کرواتا۔ اس لیے اس دل پر محنت کر کے قلب سلیم بنا لیجئے، وقت رہتے ہوئے تقوی کی زندگی پر آ جائیے۔ یہ تقوی ہے تو تھوڑا سا مشکل اس کو حاصل کرنا، لیکن ایک مرتبہ اس تقوی کی طرف آ کر دیکھیے، تقوی کی زندگی کو اپنا کر کے دیکھیے، پھر اس تقوی کی برکات سے دنیا میں بھی اتنا کچھ ملنے والا ہے اور آخرت میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ اور آخرت کے تعلق سے تو قرآن نے کہا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنائیں گے من کان تقیا، جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، تقوی تقوی تقوی، اللہ سے ڈر۔ یہ تقوی کہتے کسے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو۔ آج آپ یورپ میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ملک میں چلے جائیں،
ہمارے ہاں تو اب یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگنے شروع ہوئے نا، ان ملکوں کے اندر تو چپے چپے پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، چپے چپے پر ہائی کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں. تو پھر آخر کیا بات ہے کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگنے کے باوجود بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، اس طرح کے انتظامات کر لینے سے جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، آپ لاکھوں کیمرے لگا لیں، جس نے گناہ کرنا ہوگا وہ پھر بھی کرے گا. اور جب دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر کیمرہ ہو یا نہ ہو، حالات کیسے بھی ہوں. جیسا کہ وہ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چرواہے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ میں چونکہ مسافر ہوں، مجھے اس وقت بھوک لگ رہی ہے، تمہاری یہ بکریاں ہیں، مجھے دودھ دے دو. کہا کہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں تو کسی کی بکریاں چراتا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں دودھ نہیں دے سکتا آپ کو. تو حضرت عمر نے جب یہ جواب سنا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا امتحان لینا چاہیے، کہ یہ آدمی بہت اللہ سے ڈرنے والا معلوم ہوتا ہے، اس کا امتحان لینا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا ایک کام کرو، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، یہ بکری مجھے فروخت کر دو، یہ بکری مجھے بیچ دو، تو میں آگے لے کر کے دودھ بھی پیوں گا اور ضرورت پڑی تو پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا لوں گا، اور تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور تم اپنے آقا سے یوں کہہ دینا کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا، تمہیں پیسے مل جائیں گے اور میرا کام بن جائے گا. اس زمانے کے چرواہے کا جواب سنیے، اس زمانے کے چرواہے کا جواب. چونکہ مقدس زمانے کے لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے، دلوں کے صاف تھے، دلوں پر محنت کی ہوئی ان لوگوں نے تھی. تو اس چرواہے نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں چلا گیا کہ میں اپنے والد، میں اپنے آقا سے یوں کہہ دوں گا کہ میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو مجھے تو ترکیب تو یہ بتلا رہے ہو، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ اس سے تو نہیں چھپ سکتا کوئی، اس کے علم میں تو سب کچھ ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا کس نے کیا کیا. یہ چیز ہے اللہ کا ڈر، اور یہ چیز اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں، کہ آپ کا ظاہر ہو، آپ کا باطن ہو، آپ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ایک تصور دل میں یہ ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 100 باتوں کی ایک بات ہے، اللہ کی قسم 100 باتوں کی ایک بات ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر برائیاں بھی ختم ہوں گی، معاشرہ بھی پاک اور صاف ہوگا. آج ہم آنکھوں کی خیانتیں کرتے ہیں نا، میرا موبائل میرے پاس ہے نا، تو میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں ادھر سے کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، پیچھے تو ادھر تو نہیں ہے کوئی، میں دیکھ رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں، ہاں ادھر سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ظاہر کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اللہ جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات کے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. الا یعلم من خلق، وہ ذات نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بھی اور بہت باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی طاقت جانتے ہو کتنی ہے؟ عرش اعظم پر رہتے ہوئے سمندر کی گہرائی کے اندر اتنا بیچ میں فاصلہ ہونے کے بعد سمندر کی گہرائی میں اگر کوئی کالا پہاڑ ہو، اس کے اوپر اگر کوئی چیونٹی چلے، اس چیونٹی کے چلنے سے جو نشان پڑیں گے اس پتھر کے اوپر، اللہ پاک اس نشان کو بھی دیکھتا ہے. تو اس اللہ سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ کیا کیا چھپائیں گے اپنے اللہ سے؟ اور پھر کل قیامت میں سوچے تو صحیح، دنیا میں اگر چھپ بھی گیا، دنیا میں اگر معاملہ نمٹ بھی گیا، نہیں پتہ چلا کسی کو میں نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل قیامت میں سب کچھ چھپا لیا جائے گا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں پر کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نامہ اعمال کھلے گا، ہائے ہائے کیسا منظر ہوگا وہ، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، سارے نبی وہاں موجود ہوں گے، وہاں پر جمیل تیرے نامہ اعمال اب کھلنے لگے، سب کی نظریں لگیں گی اسکرین پر، دیکھو یہ دنیا میں بڑا نیک بنتا تھا، اس دنیا میں اس کے تقوی کے بڑے چرچے تھے، دنیا میں لوگ اس کی بڑے عزت کرتے تھے، دیکھو ذرا اس کی زندگی، دیکھو اس کی زندگی، اس نے کس موقع پہ کیا کیا تھا، یہ تنہائیوں میں کیا کیا کرتا تھا، اس کے گناہ تو دیکھو. سوچو ذرا اگر کل قیامت میں وہاں اسکرین چل گئی اور ہمیں دکھا دیا گیا ایک لمحے کے لیے، سوچو کیا بنے گا، کیسا منظر ہوگا، وہ کتنا بھیانک منظر ہوگا جب ہمارے گناہ ہمارے سامنے چلائے جائیں گے. اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کتنا ہی کوئی کسی کا گہرا دوست کیوں نہ ہو، چونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست سے کو پوچھے گا بھی نہیں. يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھلا دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو دکھلا دیے جائیں گے، یہ تمہارا دوست، جگری دوست تھا دنیا کے اندر، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں پر اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، دنیا میں تو کھٹیاں کر کے آیا ہے، پڑھ لے اس کو، اب اس کے مطابق جزا اور سزا ہونی.
اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، ضرورت ہے اس وقت ہم سب تقوی کی زندگی پر آئیں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کریں، اپنی جلوتوں کو بھی پاک کریں، دلوں کو بھی پاک کریں، دماغ کو بھی پاک کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں، ہے نا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات پہ تو خوب محنت کر لیتا ہے لیکن اپنے اہل و عیال کی وہ فکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا کڑوا سچ ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بسا اوقات اپنی فکر تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کرتے۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں، چونکہ میرا خود کا تجربہ ہے یہ، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، اللہ کے واسطے انہیں بے حیا ہونے سے بچائیں۔ یہ بے حیائی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بالغ ہوئے ہیں، جنہوں نے ابھی زندگی دیکھنی ہے، ابھی سے اگر ان کی زندگیوں میں بے حیائی آ گئی، ابھی سے اگر یہ اللہ کے باغی بن گئے، تو پھر کیا امید رکھیں گے کل آنے والے کل میں یہ ہمارا قوم، یہ ہمارا مستقبل ہوں گے یہ لوگ، یہ بچے ہمارا معاشرہ بنیں گے۔ تو پھر بے حیائی نہیں تو اور کیا پھیلے گی، ہے نا۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ان کو پردے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کرواؤ، بہت سے لوگ آگے سے یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور چھوڑو جی، نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، چونکہ اکثر ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میری اس بات پہ غور کیجئے گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر نیت ہی صاف ہونی چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ قرآن ہے نا، قرآن سورہ یوسف پوری نازل ہوئی ہے، اور سورہ یوسف کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ میں قصوں میں، واقعات میں سب سے بہترین واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سورہ یوسف پڑھی ہوگی بہت ساروں نے، اس واقعے کو بھی پڑھا ہوگا۔ نبی بھی ہے اور نبی کے بیٹے بھی ہیں۔ جب زلیخا کا حملہ ہوا ہے، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی نیت خراب تھی؟ ہاں، یوسف علیہ السلام کے آگے تالے کے تالے لگے ہوئے، سب دروازے زلیخا نے بند کر دیے ہوئے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ دوڑ لگائی ہے، جہاں تک دوڑ لگا سکتے تھے وہاں پر اس بے حیائی اور گناہ کے کام سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی ہے، اور پھر یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو کہنا پڑا قال معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے یوسف علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس چیز سے زیادہ مجھے جیل پیاری ہے، مجھے قید پسند ہے، لیکن جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں میں اس چیز کی طرف نہیں جا سکتا۔ مجھے قید ہونا پسند ہے لیکن جس چیز کی دعوت مجھے یہ دے رہی ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید پسند کی، قیدی بنے، لمبے عرصے تک جیل کاٹی، لیکن اپنے آپ کو اس فتنے سے بچایا۔ تو کیا یوسف علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نیت صاف ہونی چاہیے، بس ختم مسئلہ؟ نیت بھی صاف تھی، دوڑ بھی لگائی، اللہ کی پناہ بھی چاہی، اور پھر جیل بھی کاٹی۔ آج یہ ہمارے بچے ٹیوشنوں کے نام پہ، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، چونکہ جب بھی یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں تو میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے اسکول کالج میں نہ پڑھیں، بالکل بھی نہیں، کوئی اس کو اس معنی کر نہ لے، لیکن معاشرہ ایسا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو ایک پلاننگ کے تحت ان چیزوں میں پھنسایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی تو پھر یہ بے حیا بنیں گے۔ قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس لیے ان بچوں کی تربیت اس معنی کریں کہ یہ باہر نکلے، آپ کا بیٹا ہو تو اس کو یہ سمجھا کر کہ بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اپنی آنکھوں کو پاک صاف رکھنا، بیٹی تمہاری عزت اکیلی تمہاری عزت نہیں ہے، بیٹی تمہارے پورے خاندان کی عزت ہے، کسی کی باتوں میں بہکاوے میں آ کر کے اپنی عزت کا سودا مت کرنا۔ یہ باتیں اپنی بچیوں کو اور بچیوں کی تربیت میں لا کر کے انہیں سمجھائیں اور انہیں ایک پاکیزہ ماحول دیں، اور یاد رکھیں اگر ہم خود پاکیزہ ہوں گے تو اس کے اثرات ہماری اولاد پر بھی پڑیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے ہم کہیں نہ کہیں اگر ان حرکات میں ملوث ہوئے تو پھر اس کے اثرات ہماری اولاد پر بھی پڑیں گے۔
جیسا کہ کچھ عرصہ قبل پڑوس کے ملک میں قتل کا واقعہ ہوا تھا، ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے باپ نے قتل کر دیا، معصوم سی بچی کو باپ نے قتل کر دیا۔ تو جب اس قاتل باپ سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا اس معصوم سی بچی کو، اس کا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا، یہ بھی تو بالکل معصوم سی ہے، تو اس کے جواب جو تھے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے۔ باپ نے کہا کہ میں نہیں یہ چاہتا کہ میری یہ بیٹی بڑی ہو کر کے کسی سے اس کے تعلقات ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے بہت ساری کی بیٹیوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میری بیٹی بڑے ہو کر کسی کے ساتھ تعلقات نہ رکھے، اس لیے میں اس کو ابھی سے ختم کر رہا ہوں۔ یاد رکھے یہ مکافات عمل ہے، دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی بہن بیٹی کو انجوائے کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر استعمال کرو گے تو آنے والا کل تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کے لیے بھی ہوگا۔ اس لیے پاکیزہ زندگی اختیار کرو، اللہ کے ڈر کو اپنے سینوں میں لاؤ، تقوی والی زندگی اپناؤ، تو پھر انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں بھی چین آئے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آنسو بھی نکلیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دل بھی روئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جنت جہنم سامنے رہے گی، اور پھر آخرت کی زندگی میں تو ساری بہار ہے۔ وہ آخری آیت پڑھ کر کے آپ کو پھر ختم کرتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ کے اس قرآن کو سن لیجئے کہ اہل جنت میں جانے والے متقی ہوں گے، متقی لوگوں کو جنت کی طرف لے کر کے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب متقی لوگ، دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب پہنچیں گے کہاں پر؟ جنت کے دروازے پر۔ وفتحت ابوابہا، ہاں یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہاں پر وہ جنتی لوگوں کے لیے جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ دروازہ جو ہے نا پہلے سے کھلا ہوا ہوگا، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں لے کر کے جایا جائے گا تو جہنم کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ پہنچیں گے پھر ان کے لیے کھولا جائے گا۔ جیسا کہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جیل میں جب کسی کو لے کے جایا جاتا ہے تو جیل کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہاں پہنچایا جاتا ہے، پھر وہ جیل کا جو ہے نا وہ گیٹ مین اس کا گیٹ کھولتا ہے۔ لیکن جب کسی شادی کے موقع پر، کسی پروگرام کے موقع پر جب کسی کو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو اس وقت وہاں کیا ہوتا ہے؟ دروازہ بند کر کے رکھے جاتے ہیں؟ نہیں، دروازے کھلے ہوتے ہیں، ویلکم، آئیے، خوش آمدید۔ تو اہل جنت کو جب جنت کے دروازے پر لے کر جایا جائے گا، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، اور جہنمی، جنت کا چوکیدار، جنت کا خازن انہیں اہل جنت سے پتہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طیبتم، تم دنیا میں پاکیزہ لوگ تھے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں اب داخل ہو جاؤ۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی پتہ کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جس اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت کا وہ ہم سے سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اللہ فرماتے اور ہم جنتیوں کو جنت میں جہاں وہ چاہیں گے ان کو ٹھکانہ ملے گا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ کن لوگوں کا اجر ہے کہ دنیا میں جو محنت کرتے تھے، دنیا میں جو اللہ کی رضا کے لیے مشقت اٹھاتے تھے، دنیا میں جو نفس کے خلاف کرتے تھے، دنیا میں جو مجاہدہ کرتے تھے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے تھے، ان لوگوں کو اس طرح کا انعام جنت میں ملے گا۔ چند روزہ زندگی ہے، 60-70 سال میں اس نے ختم ہو جانا ہے، پھر قبروں میں زندگی، برزخ کی زندگی ہے جب تک کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور پھر دائمی زندگی تو جنت اور جہنم کی شکل میں ملنی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، عقل مند وہ شخص ہے جو نفس پر چیک رکھے کہ میرا نفس مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو دل میں اللہ کا ڈر، نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھے، سچا پکا مسلمان بننے کی کوشش کرے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، اور اس طرح زندگی گزار کر کے مر جائے تو پھر انشاءاللہ آخرت میں مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک صالح زندگی عطا فرمائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ میری آپ کی ساری امت کی حفاظت فرمائے، اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کہنے سننے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتا، اس لیے دعا مانگتے وقت ہمیشہ دل کا متوجہ ہونا ضروری ہے، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہوں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہوں، لیکن دل متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی سی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان ربی العلی الأعلی الوہاب سبحان ربی العلی الأعلی الوہاب سبحان ربی العلی الأعلی الوہاب اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامة اللہم صل علی محمد كلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نسألک العفو والعافیہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک یا الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، کریم آقا پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کا معاملہ فرما، کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما، ستار ہے، شان ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو غفار ہے، شان غفاری کا معاملہ فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے۔ اے اللہ تیرا دیا ہوا کھا کر، تیرا دیا ہوا پہن کر، تیرا دیا ہوا پی کر میرے پیارے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں۔ اے کریم آقا ہم نے چھپ چھپ کے بھی گناہ کیے، اے میرے اللہ کھلم کھلا بھی گناہ کیے۔ اے اللہ ہماری نہ جلوتیں پاک ہیں نہ خلوتیں پاک ہیں، میرے پیارے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، میرے پیارے اللہ تو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم اپنی سابقہ زندگی پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ آگے کی زندگی کو پاک اور صاف گزارنا چاہتے ہیں، میرے پیارے اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے میرے پیارے اللہ۔ آج تک کی ساری محنتیں ظاہر پر کی ہیں، میرے پیارے اللہ باطن پر محنت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی فرما۔ اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے ہمارے دلوں میں سب کی محبت ہے سوائے تیری محبت کے۔ اے اللہ ہم نے دنیا کی ناجائز محبت دل میں پال رکھی ہے، اے اللہ ناجائز عشق کے اندر ہم مبتلا ہے، میرے پیارے اللہ حرام محبتوں کے اندر ہم ہیں، ہماری آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، ہماری کان غلط سنتے ہیں میرے پیارے اللہ، ہمارے ہاتھ غلط چھوتے ہیں میرے پیارے اللہ، دماغ غلط سوچتے ہیں میرے پیارے اللہ تو معاف کر دے۔ آگے کی زندگی کو پاک اور صاف گزارنے کا عہد کرتے ہیں، یا اللہ استقامت عطا فرما دے میرے پیارے اللہ۔ دنیا والوں سے تو چھپ کے کر لیا پر تیری آنکھ سے کہاں چھپ سکتے ہیں میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا ڈر عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما، تیری محبت عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ ہم دنیا والوں کی محبت میں بھی روتے ہیں، دنیا والوں کے ڈر سے بھی روتے ہیں، پر کریم آقا تیری محبت میں رونا نصیب نہیں ہوا، تیرے ڈر سے رونا نصیب نہیں ہوا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ تیرے سامنے کھڑے ہو کر کے تیری پاکی بیان کرتے ہوئے بھی اے اللہ تیرا استہزار نہیں ہوتا، یا اللہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل دے، تیرے دل اللہ دلوں کی کیفیت بدل دے اے میرے پیارے اللہ۔ سچا اور پکا مسلمان بنا دے، شریعت اور سنت کا پابند بنا دے، بدعات اور خرافات سے رسوم اور رواج سے یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دے اے میرے پیارے اللہ۔ اے رحیم اور کریم اللہ، اے کریم، اے چھوٹا سا مجمع جو بظاہر چھوٹا ہے لیکن اے اللہ اس میں کچھ سفید ریش بزرگ بھی ہے، اے اللہ چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ یہ سب اور صرف تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما اے اللہ۔ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، تیری محبت کے آنے کے فیصلے فرما، تیرے ڈر کے آنے کے فیصلے فرما اے میرے پیارے اللہ۔ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اے میرے پیارے اللہ۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے حفاظت فرما اے میرے پیارے اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارا سارا وقت اکثر وقت غفلت میں، گناہوں میں، لاپرواہی میں گزرتا ہے اے اللہ، نہ جانے کب کہاں زندگی کی شام ہو جائے یا اللہ۔ موت پر حق ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ موت کا آنا ہے، کب کہاں کس حال میں آئے گی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اے اللہ۔ جب ہماری موت کا وقت آئے، اس حال میں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔
اے اللہ تیرا خود کا فرمان ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری رضا چاہیے۔ اے اللہ کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری رضا چاہیے۔ اے اللہ ہم دنیا میں بھوکے بھی رہے، ننگے پیاسے بھی رہے، اے اللہ اگر آپ ہم سے راضی رہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ ناراض رہے اور ہم دنیا میں محلات میں بھی رہے، اے اللہ تب بھی ہم خسارے میں ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا مطیع بنا لے، اپنے نبی کا وفادار امتی بنا لے۔ اے کریم آقا کسی کا حق ہم پر نہ ہو، اے کریم آقا اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے واجب الادا حق ہم پر باقی نہ ہو۔ اے اللہ اس حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ حرمین کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں تو تیری ذات مسبب الاسباب ہے، ہم سب کے لیے سفر آسان فرما، جو جا چکے ہیں انہیں پھر سے جانا نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے آقا علیہ السلام نے پناہ چاہی میرے پیارے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ کریم آقا ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے جوان بچوں اور بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل اور کرم سے میرے پیارے اللہ اپنے فضل اور کرم سے نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہدایت کے عام ہونے کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ منتظمین کی کاوشوں کو قبول فرما۔ جتنے بھی اے اللہ اس مجلس کے حوالے سے فکر کرتے ہیں یا اللہ ان تمام آنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں میں دین کے چشمے جاری فرما، ان میں سے کسی کو کسی کا بھی محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا۔ اے اللہ صرف اپنا محتاج بنا۔ اے اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول اور منظور فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا